کاش ہمارے اندر جاگرکتا پیدا ہو، بیداری پیدا ہو، اور ہم صرف نعرہ لگانے کے سنی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں سنی بن جائیں، جیسا کہ سننے کہلانے کا حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ قرب قیامت میں ملانے پھوٹ پڑیں گے، ملانے پھوٹ پڑیں گے، اور وہ ملانے ایسے ہوں گے کہ ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جس کو نہ آپ نے سنی ہوگی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوگی۔ وہ ملانے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کرام کا، علماء کا، جمہور علماء کا، سب کا اتفاق ہے ایک مشت داڑھی سے کم رکھنا حرام ہے، جرم کبیر ہے۔ مگر ملانے جو پھوٹ پڑے ہیں نا، ان ملانوں نے ایک نئی شکل نکالی ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا جائز ہے، چنانچہ انہوں نے بچوں کی داڑھیاں کٹانا شروع کر دیا ہے اپنے اسی شہر میں۔ ایسے ملانوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا بلبل شیراز کا، ایک معمار تھا جو ایک مسجد بنانے کا اسے آرڈر ملا تھا، اور وہ اپنے مزدوروں سمیت مسجد تعمیر کر رہا تھا۔ مسجد تعمیر ہوئی تو اس نے مینار تعمیر کرنا شروع کیا۔ مینار جب تعمیر ہو گیا تو پورا شہر جب ادھر سے گزرتا، ارے ماشاءاللہ کیا بڑھیا مینار، کیا اچھا مینار، کیا بڑھیا مسجد بنائی۔ ایک ڈوکری گزری ادھر سے، بڑھیا، بہت دیر تک مینار دیکھتی رہی وہ۔ تو معمار نے پوچھا کیا دیکھ رہی بوڑھی ماں؟ کہا تھوڑا سا مینار ٹیڑھا ہے آپ کا، مینار آپ کا تھوڑا سا ٹیڑھا دکھ رہا ہے۔ تو معمار نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دماغ کی نسیں ڈھیلی پڑ گئیں، انہوں نے کیا کیا، سارے مزدوروں کو بلایا، ایک رسہ منگایا اور مینار کے جڑ میں اس رسے کو باندھا، کہا اس کو کھینچ کر کے خوب آڑا تیرا یوں کرو، کھینچ رہا۔ 1-2 گھنٹہ کھینچا، پھر بڑھیا سے پوچھا اماں آپ ٹھیک ہو گیا؟ کہا نہیں ابھی تھوڑا اور باقی ہے۔ کہا تھوڑا اور کھینچو اس کو، کھینچتے رہے۔ 2-3 بار ایسا کرنے کے بعد پھر پوچھا معمار نے کہ بوڑھی اماں کیا مینار سیدھا ہو گیا؟ ہاں اب ٹھیک ہو گیا، سیدھا ہو گیا۔ بڑھیا چلی گئی۔ تو مزدوروں نے پوچھا حضرت کیا حماقت ہے، کیا بیوقوفی ہے، اس رسے سے کوئی مینار آگے پیچھے ہوتا ہے؟ کہا جی مینار تو آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، مگر اس کا دماغ جو آگے پیچھے ہو گیا تھا نا، اگر یہ بڑھیا پورے شہر میں گھوم کے یہ کہتی کہ مینار ٹیڑھا ہے تو لوگ اس جھوٹی بات پر یقین کر لیتے۔ تو میں نے اس شبہے کو دور کرنے کے لیے 2-3 گھنٹہ کی ورزش تمہاری کروائی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسے حالات کہیں پیدا ہوں تو اس کو حکمت عملی سے ہمیں ٹال جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کام کرنے کی راہ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں اپنے ان علماء سے گزارش کروں گا، حق بات بولنے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرنا ہے۔ جہاں بولنے کی ضرورت پیش آئے نا، وہاں کسی سے نہیں ڈرنا ہے بولنے میں، اس اعتماد کے ساتھ کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر اتنا ہی ہم ٹھان لیں نا کہ ہمیں حق بات بولنی ہے، اور ہم اسی بات کا حلف اٹھاتے ہیں جب ہمیں علماء اور مشائخ کے ہاتھوں سے سند دی جاتی ہے، تو اس میں یہ تحریر بھی ہوتا ہے کہ ہمیں حق کی حمایت کرنی ہے، نصرت کرنی ہے، حق پہ قائم رہنا ہے، حق بولنا ہے، حق سننا ہے، حق سمجھنا ہے، یہ سب اس میں لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم پڑھ لکھ کر کے بھی گوشۂ عافیت میں بیٹھ جائیں کہ یار ہم کسی کو ناراض کیوں کریں، تو پھر ہمارے پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہوئی نا یار، اکٹھا اتنا موٹا آپ لے کے آ گئے تو ماشاء اللہ، یہ ٹھیک ہے، چھوٹا والا بڑھیا ہے، لائیے۔ اس میں 2 مولانا ایک ساتھ بیٹھیں گے، رات اپنی ہے، بات اپنی ہے، تو کچھ دیر بیٹھی، آپ بیٹھے نہیں چلا تلا، اس لیے کہ آپ کے گلی کوچوں میں بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو چکے ہیں سنیت کو چاٹنے کے لیے، بہت سارے، پیسہ دے دے کر کے۔ ایک مومن کا ایمان کیا اس کی اتنی ہی قیمت ہے کہ چند سکوں کے عوض بیچ دیا جائے؟ سحری افطاری کھلا کر کے، 5 وقتہ نماز اپنی مسجد میں پڑھوا کر کے، 100 روپے 55 روپے کی دہاڑی دے کر کے ایمان لوٹ لے؟ کیا ہمارے ایمان کی یہی قیمت ہے؟ بچاؤ اپنے ایمان کو۔ بلال نہیں بکے تھے امیہ کے ہاتھ پر، بک جاتے نا تو آزادی میسر آتی۔ غلامی مصطفیٰ کی زنجیریں انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنی تو ان کو ایسی آزادی اللہ نے نصیب فرمائی کہ کعبہ کی چھت پر جب اذان دینے کا نمبر آیا تو ابو بکر صدیق مکہ کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، حبشہ کا بلال کھڑا ہوا تھا کعبہ کی چھت پر۔ ایمان مت دو، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ جان چلی جائے کوئی بات نہیں، مگر ایمان نہیں جانا چاہیے، اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارے پھسپھسی بات میرے سامنے مت، جو زور سے بولو، جیسے میں تیز بولتا ہوں نا، 23 سال میں نے تیز ہی بولا ہے، اور اسی بات سے پورا شہر ڈرتا ہے کہ جب تو دل تیز کیوں بولتا ہے۔ تو جیسے میں تیز بولتا ہوں ویسے آپ تیز بولیے، انشاءاللہ ایمان بچائیں گے نا اپنا، انشاءاللہ۔